السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اس وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ شروع میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں دینی سوالات کے جوابات اور آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ صبح کے وقت یہ آیتیں پڑھ لے اور شام کے وقت پڑھ لے، صبح کے وقت پڑھنے سے شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور رات کو پڑھنے سے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں اس کا انتقال ہو جائے گا، حق تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ بہت آسان کام ہے، 3 آیتیں صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ آیات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی صفات اور اللہ کے نام پر مشتمل یہ آیات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، دوسرے نمبر پہ جو اس کی صفت آئی ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کا جاننے والا، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی، جو ظاہر ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ انسان دل میں جو نیتیں کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، خیالات جو آتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہوا انسان کس نیت سے دیکھ رہا ہے، خیانت جو آنکھوں کی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپاتا ہے انسان وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب ایسے جاننے والے سے ہم کوئی چیز چھپا تو نہیں سکتے، کوئی عمل بھی چھپا نہیں سکتے، جبکہ خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کی صفت یہ ذکر فرمائی، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان جو ہے عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے مبالغہ، جب کسی چیز میں کسی ایکسٹرا کوئی اضافی صفت ہو تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ ایک تو رحم کرنے والا، سادہ سمپل ورڈ، اور یہ کہ بہت رحم کرنے والا، تو اس میں مبالغہ ہو گیا۔ الرحیم اس کے معنی رحم کرنے والا۔ رحمان دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم کرنے والا۔ اسی لیے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جو ہم بندوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی بہت رحم دل آدمی ہے تو اس کو ہم رحیم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی سے وہ بھی مسئلہ معلوم ہو جائے کہ جن کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے ان کو پورے عبد الرحمن سے پکارا جائے، رحمان کہہ کر کسی بندے کو پکارنا جائز نہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ رحم کیسا کر رہا ہے اللہ؟ آپ دیکھیں، جو اس کو انکار کر رہا ہے، جو اس کی نہیں مان رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے۔ آخرت میں جو معاملہ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ احسانات کا معاملہ ہے، یہ رحم ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا پہلی آیت میں جملہ ہے، دوبارہ یہی جملہ ریپیٹ ہے۔ الملک، القدوس، السلام، یہ اب صفاتی نام آ رہے ہیں سب۔ الملک بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہیں، تمام بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ، اور تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ ملک اس کے اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ حکومت کا مالک بھی وہی، وہ ایسا مالک کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، غلام ہے۔ اللہ ان سب کا مالک ہے۔ القدوس، پاک صاف، کوئی ایسی صفت جو اس میں خامی کی یا کوتاہی کی ہو سکتی ہے اللہ کے اندر نہیں، یعنی بالکل پرفیکٹ اللہ کی ذات، کوئی ایسی عیب اللہ کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں ہو سکتا۔ قدوس، السلام، سلامتی دینے والا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں جتنی بھی سلامتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، عافیتیں اللہ کی طرف سے ہے۔ المؤمن، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ المہیمن، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المہیمن کہتے ہیں اس شخص کو جو واچ کرے، نگرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی ایسا عمل کوئی کر لے جو اللہ کو علم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اللہ کو معلوم نہ ہو، یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ العزیز کہتے ہیں جو غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر غالب ہے، تمام حاکموں پر غالب ہے، دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہے۔ العزیز، الجبار۔ جبار کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو زبردست طاقت والا، اور ایک ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ یا جابر کسر العظام، اے وہ ذات جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتی ہے۔ جب انسان کے جسم میں کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، صرف اس کو باہر سے اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ صرف ہل نہ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈی دوبارہ جڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس نے جوڑ دیا۔
المتکبر، تکبر کرنے والا۔ صفت تکبر یہ انسان کے لیے اچھی چیز نہیں، لیکن اللہ کی یہ صفت ہے، اس لیے کہ تکبر اس کو زیبا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ انسان کے اندر تکبر یہ اچھا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے متکبرین کو۔ تکبر انسان اس وقت کرتا ہے جب دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے کھینچے گا اور اپنے اوپر ڈالے گا، یعنی خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، اس کے ساتھ پارٹنر ہے، یہ سب اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ چاہے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اس سے بھی اللہ پاک صاف ہے۔ چاہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کی ذات اس سے بھی پاک صاف ہے۔ اللہ کی مشرکین نے جنات کو اللہ کی بیویاں کہا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، ان سب سے اللہ کی ذات پاک صاف ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے نا بائیں پیر میں ہے نا، مجھے اسپائن میں ہے نا کافی درد ہے، یعنی کہ سایہ ٹکا ہے، اور وہ پاؤں کو ہے نا میں لمبا کرتی ہوں نا تو مجھے ہے نا پیروں میں ہے نا ٹنگلین ہوتی ہے۔ اچھا، اور مجھے کافی تکلیف ہے الٹے پاؤں میں میں سیدھی سو نہیں سکتی، اور کافی مجھے تکلیف ہے، اور مجھے قبض کی بھی شکایت ہے، اس کے ساتھ مجھے گھاؤ کی بھی ہے نا پریشانی ہے۔ میں علاج تو کر رہی ہوں، دوا وغیرہ فزیو تھراپی لے رہی ہوں، مگر مجھے مکمل آرام نہیں آتا ہے۔ رمضان آ رہی ہے، مجھے فکر ہے کہ ان سے نماز نہیں پڑھا جاتی۔ اللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں آپ دیکھیں۔ تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیماری دور فرما دے اور رمضان میرے لیے آسان ہو جائے، روزے اور تراویح۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، بائیں پیر میں جو آپ کی تکلیف ہے، دو عمل کریں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت وضو کرتی ہیں آپ، اس وقت خلال اچھی طرح کریں۔ خلال کا مطلب اس چھوٹی انگلی کے ذریعے سب انگلیوں کے، پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں پانی پہنچانا۔ یہ ایسی سنت ہے، بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ خلال تو وضو کے اندر خلال کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بہت سی اور بیماریاں بھی، اس کے علاوہ بھی ایک بیماری جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے، اور آپ کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے یہ بھی کم ہو جائے گی۔ دوسرا عمل اہدنا الصراط المستقیم والا عمل کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ دن میں کئی مرتبہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے، پھر ہاتھ پہ دم کرنا ہے، چاہے دونوں ہاتھ پہ کریں، اور جہاں جہاں تکلیف ہے اس کو ملتی رہیں، صرف ایسے ہی ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی، یعنی 10-15 مرتبہ بھی دن میں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ صرف بس 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پھونک مار کر اس کو ملتی رہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حق تعالی شانہ سے دعا بھی کرتے ہیں، حق تعالی شانہ آپ کے اس تکلیف کو ختم فرمائیں۔ وہ سورہ کوثر بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر جو ہے پوری سورت، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے ہاتھ پر پھر اپنے پیر پہ ملتی رہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی اور صفات ذکر فرمائی۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ وہ ذات ہے جو خالق ہے،
پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو خود پیدا کیا ہے۔ ہم تمام، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے حیوانات ہو، جمادات ہو، پوری کائنات اور اس کے آس پاس جتنی چیزیں، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ ان سب کا خالق ہے۔ یخلق ما یشاء، سورہ زخرف میں فرمایا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور وہ خالق بھی کیسا، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ کوئی ایک چیز موجود ہو، جیسے یہ گلاس موجود ہے، اب اس جیسا دوسرا گلاس بنانا ہے تو بنانے والے کے لیے ایزی ہے، اس کے سائز، اس کا شیپ دیکھ کر اس کی طرح کی کوئی ڈیزائن اور بنا لے یا اسی طرح کا گلاس بنا سکتا۔ لیکن جو چیز موجود ہی نہیں، اس کو وجود بخشنا، اور بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے اللہ نے ہر چیز کو بنایا، انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، یہ سب اللہ خالق ہے۔ هو اللہ الخالق، یہ اس کی صفت خالقیت۔ البارئ، البارئ کے معنی ہوتے ہیں عجیب انداز میں پیدا کرنے والا، ماں کے رحم کے اندر پیدا کرنے والا، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے، ڈارکنیس، اندھیرا، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہا ہے، اس کی ہر چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ المصور کا مطلب ہوتا ہے صورت بخشنے والا۔ اللہ ایسی ذات ہے، جیسے انسان کو آپ دیکھ لیں، ہر انسان کی صورت الگ الگ بدلتی ہے، کتنے لاکھ، کتنے ہزاروں کے بعد، کوئی لاکھ کے بعد ایک دو انسان بالکل آئیڈینٹیکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، ورنہ ہر انسان کی صورت بدلی۔ یہ صورت بنانے والا اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر جیسی چاہتا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پیار ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے پروگرام پچھلے دنوں ریپیٹ آ رہے تھے۔ جی جی، سفر تھا میرا، اس لیے ابھی کل ہی واپس آیا۔ سب نے آپ سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی۔ ایک بندہ جو نیم پاگل ہو، شروع سے ہی، جب شروع سے بچپن سے نیم پاگل ہو، تو وہ جب ہو جائے، جو شادی ہو جائے، تو اس کے گھر والے اس کی شادی کرا دیں، تو ساری عمر اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، تو ہر وقت بیوی کو مطلب تاننے، اپنے پتنوں کو بہت بڑا سمجھنا اور بہت بدتمیزی کرنی، اور نیم قسم کا پاگل ہے، ڈاکٹر نے اس کو مطلب دوائیاں دیتی ہیں، تو کیا بیوی کتنا صبر کرے؟ کیا وہ آگے سے اس کو مطلب بد کہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، گالی گلوچ دینا؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور سوال ہے کہ جب ہم یہ اپنے جی پی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اکثر گورے ہوتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر، تو وہ جیسے جاتے ہیں تو وہ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنے ہاتھ آگے کرتے رہتے، تو کیا ہم تو اسلام میں تو کسی غیر مرد سے ہاتھ ملانا منع ہے، تو یہ مجھے بتا دیجیے کہ ہم آگے سامنے کیا کہیں۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ میں بہت سارے بیمار ہوں، پہلے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، بہت کرتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب میری آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، آنکھوں میں موتیا بھی ہوتا ہے، اور سویلنگ، پوری آنکھوں میں سویلنگ رہتی ہے، سر میں پین رہتا ہے، تو میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی جتنی میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا دل بے چین سا رہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں رہی کہ جتنی میں پہلے کرتی تھی۔ تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری آنکھوں میں موتیا اور یہ تکلیف صحیح ہو جائے تو میں پہلے کی طرح عبادت کر سکوں۔ تو ابھی جو تکلیف ہے اس کا علاج کرایا آپ نے؟ ہاں جی، اس کا میرا MRI بھی ہوا، سب کچھ ہوا، تو وہ کہتے ہیں بس کوئی پریشر ہے آنکھوں پہ، پریشر بس یہی کہتے ہیں، اور وہ کیا وہ میگرین ہے، وہ اس کو سر میں کانوں میں آوازیں آتی ہیں، ٹوں ٹوں کی، عجیب قسم کی، بہت زیادہ اذیت میں ہوں، خاص کر یہ سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ۔ جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ نا
2-3 महीने पहले ना मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाने लगे, तो मैं इनको छोड़ने के लिए नीचे गई ना, तो मैं नंगे पाँव बाहर चली गई। तो वहाँ पर नोकीला पत्थर था, जिससे वो जो हमारी गली थी ना वो पक्की नहीं थी। तो वो नोकीला पत्थर मेरी एड़ी में उस वक्त चुभ गया बहुत ज्यादा जोर से, और मैंने एकदम से हटा लिया पैर, तो तकलीफ हुई और उसके बाद मैं भूल गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो 2-3 महीने से उसमें इतनी ज्यादा तकलीफ है, वो एड़ी के अंदर है ना एक जैसे होता है ना एक नोकदार चीज बन जाती है कील की तरह, वो बन गया हुआ है। और मैंने एक्सरा भी कराया तो वो ठीक नहीं आया, फिर मैं हॉस्पिटल भी इमरजेंसी में गई, तो वो कहते हैं कि ना ये तो पता नहीं कोई क्या बता रहे हैं कि ये वो हो गया है, तो कोई ट्यूब लिख के दिए, तो वो कहते हैं ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनको स्कूल भी छोड़ने जाना होता है, लेने, फिर मदरसे भी आना जाना है, भी दूर दूर सब जगह, कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है। तो मेरी ये तकलीफ है, अभी रोजे भी आ रहे हैं, तो मैं अब ये कहती हूँ कि और बढ़ ना जाए, तो आप दुआ कर की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इसको खत्म कर दे। ठीक है, और फिर बताते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था कि जो आदमी नीम पागल शख्स है और उसके बाद में शादी भी करा दी गई, अब वो बीवी के साथ हर वक्त लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। देखिए, जिस वक्त शादी कराई गई थी तो बताया गया होगा बीवी को किस तरह की उसकी दिमागी कैफियत है। अगर इस तरह इस मर्द के साथ अगर बीवी सब्र न कर सके तो उसके लिए शरीयत ने एक हल ये बताया है कि वो दारुल क़ज़ा में, इस्लामी कोर्ट के अंदर अपने आप को पेश करे और बताए कि इस तरह पर ये मामला है। अगर वो लोग मुनासिब समझेंगे और इस केस को देखकर वो जो फ़ैसला करेंगे, हो सकता है उसमें बीवी के लिए कोई खैर का पहलू निकल आए। इसलिए कि शरीयत में ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ नहीं है ये कि जिसका एक मरतबा निकाह हो गया अब हमेशा उसी के साथ मौत तक दमे रहना है। अगर कोई ऐसी परेशानी है तो शरीयत ने दोनों तरफ का ख्याल किया है। अगर बीवी इस तरह की है तब भी शौहर का मामला है, उसको तो इख्तियार दिया गया है तलाक़ का, लेकिन अगर शौहर इस तरह का है तो बीवी के इख्तियार में ये है कि दारुल क़ज़ा में रुजू कर सकती है और अपने आप को बताए, इस पूरे मसले की पूरी कैफियत बताए, उसके लिए जो एविडेंस और प्रूफ हो, उसका पागलपन का जो इलाज हो रहा है वो सब बताएं, या उसकी दवाएं जो चल रही है वो बताए, तो इंशाअल्लाह उस पर वो लोग कंसीडर करते हैं और हो सकता है उस निकाह को फ़स्ख़ भी कर दें। दूसरा जो आपका सवाल था कि डॉक्टर यहाँ पर अक्सर गोरे होते हैं, जब हम जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और मुसाफ़ा करते हैं। देखिए, मुसाफ़े की इजाज़त इस्लाम में नहीं है, और एक बात ये भी है कि उन गोरों को पता है कि मुसलमान औरत और मर्द मुसाफ़ा नहीं करते। तो जब इस तरह पर जाएं तो एक तो इसका ट्रिक ये है कि हाथ में कोई चीज़ हो आपके, या तो आपने कोई बाग वगैरह संभाल लिया है, हाथ में इस तरफ चाबी हो या कोई और चीज़ें हों, और ये कि आप माज़रत भी कर सकती हैं। जब वो खड़े हो जाएं और मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाएं तो आप सीने पर हाथ रख कर कहते सॉरी, हमारे यहाँ मुसाफ़ा नहीं करते। तो उनको पता है, इस्लाम की मालूमात उनको है इतनी सी, तो इंशाअल्लाह अगर आप उनके साथ में बात करेंगे तो वो इसको रूड नहीं समझेंगे और वो समझदारी से काम लेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद फिर इंशाअल्लाह ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो फिर स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।